عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ جنہاں کول ہوئے نا طاقت انہاں دے تقریراں نہیں ہوندیاں، جی ہاں وہ تقریراں ہوندیاں عوام دیاں، ہاں جی تقریراں ہوندیاں جڑا علماء دیاں جنہاں کول اختیار ہون جے کشمیر لٹیا جائے تے پھر مورخ لکھے جی مولوی اس ویلے ناموس رسالت تے گلاں کردے سن جدوں کشمیر وچ حالات نہیں سن ٹھیک تے دسو تسی اپنے ایمان نہ دسو ساڈے کول اختیار ہے کہ مولویاں دے خلاف تے فیشن ہے گفتگو کرنا۔ ہاں آج بھی سب تو زیادہ مولوی کشمیر دے حق وچ بول رہے ہیں، ہاں جی اے جیڑا کوئی دم خم ہے یہ مولویاں دی وجہ تو ہی ہے، ہاں جی ساڈے کول کیڑا اختیار ہے جی سانو تو اج دین جے 5 منٹ تو بعد صرف 5 منٹ توجہ اے کوئی جذباتی بات نہیں ہے، میں تو ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں، یا تو سانو دین تے 5 منٹ تو بعد میں اعلان نہ کرا کہ جی پاکستان دا جہاد انڈیا نال شروع ہو چکیا، عالم اسلام ساڑھے نال کھڑا ہو جائے تے پوری امت کھڑی ہو جائے، 5 منٹ تو بعد نشریاتی ادارے میرا بیان نہ شائع کرن تے میری دھون لا دین، ساڑھے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، اسی تو خالی تقریر ہی کر سکتے ہیں۔ جناب ساڑھے کو جو کچھ پاور ہے وہ استعمال کرو، اور رب نے تو دتی تسی کشمیریاں واسطے وہ پاور استعمال کرو، ناموس رسالت واسطے وہ طاقت استعمال کرو جڑی صدیق اکبر استعمال کی تھی، وہ طاقت استعمال کرو۔ حضرت عمر نے کیا حضرت صدیق اکبر نو تعلف الناس وارفق بہم، انہوں نے کہا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو، ہاتھ تھوڑا رکھو۔ ایک گل کی تھی صدیق اکبر نو حضرت عمر نے جدو آپ نے فرمایا کہ میں مانین زکات نو وڈ دینا ہے، انہاں کیا تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھو، چلو یہ نماز تے پڑھ دین نا حج بھی کر دین روزہ بھی رکھ دین، ایک زکات نہیں دین دے بعد جنہاں نو نبڑ لواں گے وڈے وڈے کام اجے موجود ہیں، پہلے انہاں نال تے لڑیے۔ تے آپ نے کی فرمایا حضرت عمر نو، فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر، یہ حضرت عمر دے ادب دی وجہ تو میں دا ترجمہ نہیں کردا، ہاں جی گل بڑی ڈاڈی کی تھی صدیق اکبر نے، فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، فرمایا جاہلیت بڑا ڈاڈا سی تے ہن تو نرم پہ گیا۔ گل کی ہے حکمرانوں کی باتیں ہوتی ہیں فیصلہ کن، ہاں جی اس میں تقریر نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا سن عمر تو بھی سن لے ساری دنیا سن لے، لو منعونی اقالا لجاہدتہم اینکس الدین وانا حی وقد تم الوحی، فرمایا سن جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کو بھی کاٹ کے رکھ دے گا۔ کیوں جی پھر سدھے ہوئے کہ نہیں؟ سارے سدھے تیر ہو گئے۔ بس اے حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، جو رب نے تو دتیاں نے اختیارات دیتے ہیں تے پوچھ بھی تو ہاڑے کول ہونی، ہاں ہر بندے دے استطاعت کے مطابق پوچھ ہونی۔ کشمیر دیاں بچیاں، برما دیاں بچیاں، فلسطین دیاں بچیاں، غزہ دیاں بچیاں قیامت والے دن ساریاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ، پھر اللہ دی بارگاہ اتھے عدالت لگڑی بڑی ڈاڈی، تو پھر اتھے کی جواب دے ہوگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے لیکن سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اگر آج کچھ کرنا ہے تو آج تاریخ مورخ پھر وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، ہاں پھر وہ وقت گزریا کدی واپس نہیں آیا، پھر بندہ انجے ہاتھ ہی مردا۔ ہاں آج کشمیریاں دے نال کھڑے ہو جاؤ حضور دی عزت آبرو دے واسطے، ایتھے جتنے گستاخ موجود ہیں آپ کو اتنا درد ہے نا وہاں جو ہوا، تو جتنے گستاخ بند ہیں ان کو تختہ دار پر لٹکاؤ۔ اصغر کذاب جس نے کہا تھا میں نبی ہوں، وہ جیل میں بند ہے، 80,000 روپے اس کی جیب سے نکلا تھا اور وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، برطانیہ آپ کہتا ہے کہ یہ ہمیں واپس دو، اس نے کہا میں نبی ہوں، اگر آپ کو حضور کی عزت پر اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اصغر کذاب کو لٹکاؤ۔ کہ صدیق اکبر تے جناب 1200 صحابہ دے دیتے حضور دی ختم نبوت دی خاطر، امت ساری مل کے صحابہ دی گردے راہ نو نہیں پہنچ دی، ایک صحابی دی گردے راہ نو تے وہ سارا کچھ انہوں نے قربان کر دیتا، ہزاراں زخمی ہو گئے، تے تسی اپنے تے تختہ دار تے اصغر کذاب نو لٹکاؤ تاکہ تہاڈی او تقریر دا لوگ کمن کے واقعی جی جو اتھے کر کے آئے تھے عمل کر رہے۔ حضور دی عزت تے عملاً پیرا دیو، ختم نبوت ہوتے عملاً پیرا دیو، ختم نبوت ہوتے عملاً پیرا دیو۔ یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے بارے میں کوئی نرم لہجہ اختیار کریں گے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں،
जब तक हम जिंदा हैं हुजूर की इज्जत आबरू खत्म नबुव्वत और दीन के पहरेदार रहेंगे। और बाकी रह गए बुज़दिल, शाला उन्होंने कदी नींद ना आवे। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।